آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحبون سنتي ويعلمونها الناس. یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں ہو، طالب علم بنے، اور طالب علم سے وہ جو سیکھ رہا ہے نا جی علم، اس سے اس کا کوئی اور مراد نہ ہو، صرف دین کی احیاء، دین کو زندہ کرنا، کہ میں دین پڑھوں گا نا جی تو ایسے میں سکھاؤں گا، سیکھوں گا جیسے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے پڑھایا ہے، اس کو آگے پھیلاؤں گا. تو حضور فرماتے اگر وہ احیاء چاہتا ہو دین کی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اسے موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجات عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور اس کے درمیان صرف پھر ایک درجے کا فاصلہ رہ جائے گا. اتنا اونچا اللہ لے جائے گا، اتنا اونچا مقام. ولی بھی پیچھے رہ گئے، فقیر بھی پیچھے رہ گئے، قلندر بھی پیچھے رہ گئے، غوث افضال بھی پیچھے رہ گئے، سارے ہی پیچھے رہ گئے. اب اللہ اس کو کیا درجہ دے گا؟ اس مقام تک اللہ لے آئے گا کہ ایک درجے کے علاوہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہو. بھائی یاد رکھیے، پوری دنیا کی ولایت کو اکٹھا کیا جائے، بیچ میں غوثیت ہو، قلندری ہو، سارا کچھ ہو، ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتے. ایک صحابی کی گرد راہ کو، ایک صحابی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. اور صحابی وہ ہے جس نے اپنی نگاہوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دیکھا ہو. تو یہ اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ اتنے مقام پر طالب علم پہنچ گیا. آج ہم نے دین کے طالب علم کو بالکل نہ بیکار اور بالکل یہ لڑسا سمجھ لیا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے خلفاء پر رحم فرمائے. آپ کے ذہن میں آؤگا اس سے مراد یہ ہے حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت حسن پاک؟ نہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ صحابہ نے پوچھ لیا من خلافہ، اشرف کون سے خلفاء ہیں آپ کے خلفاء کون سے ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میری سنت سے محبت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے. ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ لوگ حضور کے خلفاء ہیں، یعنی علماء ہی حضور کے خلفاء ہیں. عالم ہو، بعمل ہو، علم دین رکھنے والا ہو، بعمل ہو، تو وہ نبی کا خلیفہ ہے. یہ کوئی چھوٹی مقام ہے. یہ حضور نے کسی دنیا دار کے لیے نہیں کہا، کسی وکیل، ڈاکٹر اور کسی پڑھے لکھے کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے نہیں یہ بات کہی، یہ دین کے عالم کے لیے کہا. یعنی یہ اتنا بڑا یاد رکھیے جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش بھی ہوگی. اتنے بڑے مقام اور عزت و آبرو کو رکھنے کے لیے اتنے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا بھی پڑے گا. اچھا جی، پھر اگلا سبب کیا ہے؟